آمنت بالله وملائكته لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگانے والا، آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا، لہجائے خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی آبادی۔ ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، ذلی یا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی آباد۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدعات کے متعلق جو قادیانی بانی ہے مرزا قادیانی اور اس کے خلفاء، ان کا کیا موقف ہے، کیونکہ بدعات کے متعلق نبی کریم نے کیا بتایا اور اللہ نے کیا فرمایا وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ملفوظات کی جلد نمبر 4 میں مرزا قادیانی صاحب فرماتے ہیں، میں کوئی بدعت نہیں لایا۔ کیا کہہ رہی ہیں جی؟ کہ میں تو کوئی بدعت لے کر ہی نہیں آیا۔ اسی طرح فتاوی مسیح موعود، یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے جی، اس میں انہوں نے اخبار بدر ہوتا تھا ایک جو اس وقت نکلا کرتا تھا قادیان سے، اس کا 14 مارچ 1960 کے صفحہ نمبر 5 کے حوالے سے لکھا کہ کچھ لوگوں نے 10ویں محرم کو خیرات کرنے اور کھانے پکوا کر تقسیم کرنے کا سوال کیا، تو مسیح موعود نے فرمایا ایسے کاموں کے لیے دن اور وقت مقرر کرنا رسم اور بدعت ہے۔ یعنی مرزا قادیانی جو ہے وہ کچھ چیزوں کو دین کے اندر بدعت قرار دے رہا ہے، غلط قرار دے رہا ہے۔ انوار علوم کی جلد 16 میں مرزا قادیانی کا بیٹا اور قادیانی مذہب کا دوسرا خلیفہ لکھتا ہے کہ اس جماعت کے قیام کے اغراض میں سے ایک یہ ہے کہ شرک اور بدعت کو مٹا دیا جائے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے نا، پھر کیا لکھا جا رہا ہے کہ یہ جو جماعت بنی، یہ جو مذہب بنا جماعت احمدیہ قادیانی جماعت، اس کے قیام کے اغراض میں سے ایک غرض یا ایک مقصد یہ ہے کہ شرک اور بدعت کو مٹا دیا جائے۔ اب اس سے پتہ کیا چلا کہ اس جماعت میں بدعت کا نام و نشان ہونا نہیں چاہیے، ایسا ہی اصول ہونا چاہیے نا۔ اب اسی انوار العلوم کی ایک جلد نمبر 15 ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ ہر وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت کے خلاف ہوگی وہ بدعت ہوگی، اور بدعت ضلالت ہوا کرتی ہے۔ طے ہو گیا جی کہ بدعت مٹانے کے لیے جماعت آئی، اور ایسی کوئی بھی بات ہوگی جو بدعت ہوگی تو وہ ضلالت بھی ہوگی۔ پھر جلد نمبر 13 انوار العلوم جلد نمبر 13 میں اسی مضمون کے حوالے سے نبی کریم کی حدیث مبارکہ بیان کی جو بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت ضلالت ہوا کرتی ہے اور ہر ضلالت یا گمراہی جو ہے وہ آگ میں جائے گی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں ایک مرزا قادیانی کا ایک بڑا زبردست سا فتویٰ ہے، اس کا سکین میں نے آپ کو بھیجا ہے، اگر آپ لگا دیں۔ تذکرۃ المہدی حصہ اول صفحہ نمبر 183 یہاں پر مرزا قادیانی جی نے ایک فتویٰ دیا ہے، فتویٰ بھی ان کا ہے اور آگے پھر اس فتوے پہ پرکھیں گے ہم انہی کو ہی۔ فتویٰ ان کا یہ ہے کہ ایک روز ایک شخص نے سوال کیا کہ دلائل الخیرات کا ورد پڑھنا کیسا ہے؟ فرمایا دلائل الخیرات میں جتنا وقت خرچ ہوا اگر نماز اور قرآن شریف کی تلاوت میں خرچ ہو تو کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ کتابیں قرآن شریف اور نماز سے روک دیتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا کلام اور حکم ہے
और इंसानों का बनावटी। अब आगे क्या लिख रहे हैं, बड़े गौर से आप ये बात सुने कि ये खुदा का कलाम और हुक्म है और इंसानों का बनावटी वजीफा है। कुरान शरीफ की आयतों और सूरतों का भी लोग वजीफा करते हैं। असल जो हमारा मुद्दा है वो यहां से शुरू हो रहा है। कुरान शरीफ की आयतों और सूरतों का भी लोग वजीफा करते हैं और ये बिदअत है और लोग नासमझी से ऐसा करते हैं। अब मिर्जा कादियानी ने जो फतवा दे दिया है वो क्या दे दिया है कि अगर कुरान शरीफ की आयत या सूरतों को पढ़ा जाए, उसका वजीफा किया जाए तो ये बिदअत है। अब कतई नजर इस बहस से कि कुरान की और शरई और मसनून वज़ाइफ जायज हैं, मैं फिलहाल आगे चलती हूं, क्योंकि जिस मामले को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब बिदअत करार दे रहे हैं उसके बारे में खुद उनका अपना कुछ मामूल है, मैं वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। बहरहाल अब बात क्या है, मैं जो नाजरीन को ये बात समझाना चाह रही हूँ वो क्या है कि मिर्जा कादियानी साहब वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि कुरान शरीफ की आयतों और सूरतों का लोग वजीफा करते हैं और ये बिदअत है। अब जनाब आपकी आवाम तो आपको बरोजी नबी मानती है, जिल्ली बरूजी, तो हमने तो आपका एक नया टाइटल आज इंट्रोड्यूस कर दिया, बिदअती नबी। मेरा ख्याल है ये ज्यादा सूटेबल टाइटल होगा। खुद ही वज़ाइफ को आप कहते हैं कि वो बिदअत है, नासमझी की बात है, और खुद ही मुरीदैन से आप सुराफील का वजीफा भी करवा रहे हैं, फिर अजीबो गरीब अमल भी कर रहे हैं, कुएं में भी जा रहे हैं, वहां पे गिराने का भी शर्फ हासिल कर रहे हैं चनों को। तो जनाब मिर्जा साहब तो अब हो गए बिदअती, कंफर्म हो गया। और बिदअती के लिए अल्लाह ताला ने क्या बताया था कि ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो गुमराह हैं, ये वो लोग हैं जो महरूम हैं, ये वो लोग हैं जो रद्द कर दिए गए हैं, ये वो लोग हैं जो दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक हैं, ये वो लोग हैं जिनसे तौबा की तौफीक छीन ली गई, ये वो लोग हैं जो आग में जाएंगे, ये वो लोग हैं जो जहन्नमी हैं। और इन लोगों को अल्लाह ताला के जब हौजे कौसर पे अल्लाह ताला के नबी अपने मुसलमानों को, मोमिनीन को पानी पेश कर रहे होंगे तो ये लोग उस हौजे कौसर के पानी से भी महरूम रह जाएंगे। तो अब बात जो है वो यहां तक सिर्फ महदूद नहीं रहेगी। पहले तो मैंने आपके सामने हवाला ये रखा कि मिर्जा कादियानी साहब जो कि जमात अहमदिया के बानी हैं, उन्होंने कैसे बिदअत इख्तियार की। अब आगे ये है कि हम देखते हैं कि उनकी कौम ने बहैसियत कौम और उनका जो पूरा मजहब है, उनकी कादियानी अवाम जो है वो कौन सी बिदअत जो है वो इख्तियार कर रही है। अच्छा, इसके लिए एक और फतवा है मिर्जा कादियानी का, द लास्ट स्कैन। ये भी आपका जो है फतावा मसीह मौत ही की जिल्द नंबर 2 से ये स्कैन लिया गया है। यहां पर अब वो क्या कह रहे हैं, एक और नया फतवा जो दिया जा रहा है वो किस हवाले से दिया जा रहा है, जो मिर्जा कादियानी की तस्वीरें बनाई जाती थी और मुख्तलिफ जगहों पर छापी जाती थी। वो लिखते हैं कि तस्वीर की तरफ कसरत तवज्जो पर हजरत मसीह मौत की नारजामंदी मुफ्ती मोहम्मद सादिक ने हजरत अक़दस अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स की तहरीरी दरखास्त बजरिया कार्ड के इन अल्फाज में पेश की कि ये शख्स हजूर की तस्वीर को खतो किताबत के कार्डों पर छापना चाहता है और इजाजत तलब करते हैं। यानी उनको एक कार्ड दिया गया और दरखास्त दी गई तहरीरी कि जी इस तरह से जो खतो किताबत कर रहे हैं उस पे कार्ड पे मिर्जा गुलाम कादियानी की तस्वीर छापना चाहते हैं। अब आगे उन्होंने क्या फरमा दिया इस पे, जब उनसे यह सवाल किया गया, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो इसे नापसंद करता हूं। ये अल्फाज जाकर मैंने अपने कानों से सुने। अब ये क्या कह रहे हैं बंदा, ये जो रावी है, ये जो मुसन्निफ है, कि ये अल्फाज तो मैंने अपने कानों से सुने। लेकिन बात क्या हुई थी, हजरत मौलवी नूरुद्दीन साहब और हकीम फजलुद्दीन साहब बयान करते हैं कि इससे पेशतर, यानी जब तक मैं ये अल्फाज सुनता, उनका हाफजा भी कमजोर होगा तो शायद थोड़े से कुछ सुनने में भी कमजोरी होगी, सबात में भी, तो उन्होंने पहला हिस्सा नहीं सुना जो उनको कौन बता रहे हैं, हकीम नूरुद्दीन और हकीम फजलुद्दीन। उन्होंने कहा कि इससे पेशतर आपने ये अल्फाज फरमाए कि ये बिदअत बढ़ती जाती है, और फिर कहा कि मैं इसे नापसंद करता हूं। अब ये एक और फतवा आ गया मिर्जा कादियानी जी का
فتویٰ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تصاویر آپ میری چھاپتے ہیں جگہ جگہ، میں اس کو بدعت تصور کرتا ہوں اور ناپسند بھی کرتا ہوں۔ اب یہ جو معاملہ ہے، مرزا قادیانی کی تصویر تمام قادیانیوں کے گھروں میں لگتی ہے، تبرک کے طور پہ ہر مرزئی، ہر احمدی کے گھر میں لگتی ہے۔ آپ جا کے کسی مرزئی کی دکان چیک کریں گے تو وہاں پہ بھی لگی ہوگی، برکت کے لیے، کاروبار میں برکت، رزق میں برکت کے لیے۔ اچھا، انگلینڈ وغیرہ باہر جو ہے وہ ان کے پوسٹرز بھی بنائے جاتے ہیں، ان پوسٹرز کے اچھے خاصے مذاق بھی بنتے ہیں، مگر وہ اپنے نبی کا پوسٹر لے کر وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ ایسی تصاویر بھی ہمارے پاس ہمیں دیکھنے میں آئی انٹرنیٹ پہ، جہاں پہ باقاعدہ بل بورڈز بنے ہوئے ہیں اور اس پہ بڑی سی تصویر مرزا قادیانی کی ہے اور لکھا گیا ہے کہ the امام مہدی has arrived۔ اب یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ جو کتابیں، مختلف کتب چھپ رہی ہیں، مکتوبات احمد چھپ رہا ہے، ان کے اندر بھی مرزا قادیانی کی تصاویر لگی ہوئی۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ مرزا قادیانی کی جو مختلف تصاویر چھپوا رہے ہیں، کبھی گھروں میں لگ رہی ہے، دکانوں میں لگ رہی ہے، چوراہوں پہ لگ رہی ہے، بل بورڈز پہ لگ رہی ہے، کتب میں لگ رہی ہے، تو یہ ساری بدعت کو پوری قادیانی قوم نے عام نہیں کر دیا؟ اب ایسی قوم جو کوئی بدعت کو عام کر دیتی ہے، اس کے متعلق تو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، اس قوم کے افراد جہنمی ہیں، مردود ہیں، آفات کے مستحق ہیں، دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ اور پھر ایسی قوم جو بدعت کو اختیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سنتوں کو ان میں سے اٹھا لیتے ہیں۔ تو پھر جناب، جیسی آپ کی قوم ہے ویسے ہی آپ پہ حکمران بھی مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کا نبی بھی بدعتی ہے، نا سمجھ ہے، پوری قوم بھی بدعتی ہے، تو پھر خیر کی امید رکھنا تو ویسے ہی حماقت۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، رضیت باللہ ربا بمحمد نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ویسے میں نے اپنی لائف کے اندر اس قسم کا کہیں بھی میں نے بیان نہ سنا ہے، نہ میں نے کہیں پڑھا ہے، اور آج جو آپ نے مرزا صاحب کا تعارف کروایا ہے اور ان کو ایک نام دیا ہے، اور جس ثبوتوں کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے اس ہمارے ناظرین کے سامنے موقف پیش کیا ہے، اللہ آپ کو، ہم سب کو، سننے والوں کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں ان بدعات سے اللہ پاک ہر دم ہر وقت ہماری نسلوں کو بھی بچا کے رکھے۔ جو دوست اسٹریم میں آنا چاہتے ہیں، لنک لگا دیا گیا ہے، وہ جلدی جلدی آ جائیں، تاکہ اگر کسی نے کوئی سوال و جواب کرنا ہے وہ کر لیں، کوئی لیکچر کے بارے میں کسی نے کوئی اپنی رائے دینی ہے، اتنی دیر میں ہم چلتے ہیں۔ اگر کاشف صاحب پہلے آ جائیں تو میں کاشف صاحب سے ایک وہ جو پچھلی دفعہ انہوں نے 2 شعر پڑھے تھے وہ میں سننا چاہوں گا، پھر اس کے بعد میں رانا صاحب کی طرف چلوں گا، اور اگر کاشف صاحب ودن 1 منٹ نہ آئے تو پھر میں سیدھا رانا صاحب کی طرف چلا جاؤں گا۔ وائس پیر صاحب، آج پھر آپ نے ہمیشہ کی طرح کمال کر دیا ہے، اور کمال ایسا کیا ہے کہ آپ نے جو لیکچر آج تیار کیا ہے، یقین کیجئے میں کیا کہوں کہ وہ جو میں 7 اپ کا ٹن پیک پی رہا تھا، میرا دل کرتا تھا میں آپ کو بھی دے دوں کہ آپ لیکچر کے بعد پی لیجئے، مگر آپ ہم سے بہت دور تشریف فرما ہیں۔ تو میرا خیال ہے کاشف بھائی آگے ہیں، کاشف بھائی کو ہم ایڈ پہلے لیکچر کے بعد صرف ایک 7 اپ کا ٹن، یہ بھی غنیمت سمجھے رضائی بھتیجے کی طرف سے۔ کاشف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے آج کا لیکچر سماعت فرمایا تو ہم نے، رانا صاحب مسلسل ہمارے ساتھ تھے، اور رانا صاحب اس کھڑکی سے دیکھ رہے تھے جس کھڑکی سے مرزا صاحب وہ دانے لے کر گئے تھے، کیونکہ مجھے پتا چلا ان کا بھی یہ لاہور برانتھ روڈ پہ جو احمدیہ بلڈنگ ہے، ان کا بڑا آنا جانا رہا ہے وہاں پہ نا، تو یہ چلے ان سے بعد میں پوچھیں گے ان سے۔ تو آج کے لیکچر کے بارے میں بھی بتا دیجئے، مگر اس سے پہلے آپ وہ ہمیں 2 مصرے سنا دیجئے جو پچھلی دفعہ سنائے تھے۔ جی میں اوپن کر رہا ہوں، میں نے ٹائپ کیے ہوئے کمپیوٹر میں اوپن کر رہا ہوں۔ معذرت، میں آج نا اصل میں رات کو بیٹھ کے تھوڑا سا یہ مرضیوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے ختم نبوت فورم پہ، تو رات کافی دیر تک جاگتا رہا میں، کیونکہ وہ امریکہ کینیڈا والے جو ہیں وہ آدھی رات کو آتے ہیں،
جی ان کے بالکل یہاں ایسا ہی شام ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا دیر ہوگی مجھے، لیکن جتنا میں نے سنا بہت انہماک کے ساتھ اور بہت غور سے سنا. تو ویسے نا ایک بات جو آپ نے لیکچر ختم ہوتے ہی کہی، وہ میرے بالکل دل کی بات آپ نے کی کہ اس طرح کا لیکچر نہ پہلے کبھی سنا نہ پہلے کبھی پڑھا. تو خیر میں تو گرویدہ ہو گیا ہوں سسٹر کا، اور اگر سسٹر مولوی ہوتی نا تو اس ٹائم جو ہے نا وہ چڑھاوے چڑھ رہے ہوتے. مذاق سے کہہ رہا ہوں. اچھا میں کاشف اوپن بھائی کرتا ہوں. یہ سسٹر کا لفظ نکال دیں، بہن کہا کرے، پیارا لفظ بہن ہی ہے. سوری، بہن تو یہ بہن بہن. خاص ہے، آپ بہن کہیں. جی میں الفاظ میں کیا رکھا ہے، عزت تو دل سے ہوتی ہے. بہرحال بہن جتنی صحیح کہا آپ نے، جتنی صحیح لذت آپ نے. بہن کہنے سے آتی ہے نا، وہ سسٹر کہنے سے نہیں آتی. جی جی آپ نے نشاندہی صحیح کی ہے. آپ اتنی دیر اگلے کالر کو لیں، میرا وہ ذرا کھول لوں جی ذرا. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. جی رانا صاحب، آج آپ نے ماشاءاللہ لیکچر سنا، اور آپ سب سے پہلے حبیب لیکچر کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کی کیا رائے ہے. یقین کیجئے کہ میں نے تو اپنی لائف میں پہلی دفعہ اس طرح کا لیکچر سنا، اور جس طرح انہوں نے اس چیز کو مرزا قادیانی کی طرف پلٹایا ہے، اور یقین کیجئے یہ محنت کے بغیر کام نہیں ہوتے. یہ جو انہوں نے محنت کر کے یہ چیزیں نکالی ہیں کہ مرزا کا جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے، مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ جو قرآن پاک کے جو وظائف لوگ کرتے ہیں یہ اس کے نزدیک اگر بدعت ہے، تو اس نے خود اتنی بڑی بدعت کی، اور پھر پوائس پیرٹ صاحبہ نے ان کو بدعتی قادیانی نبی، پہلے قادیانی نبی تھا، اب بدعتی قادیانی نبی کا خطاب بھی دے دیا. تو میں اپنے تمام ناظرین سے کہوں گا کہ وہ اس خطاب کو اچھی طرح یاد رکھیں. تو جی رانا صاحب، اب آپ کی باری ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم پہلے تو السلام ورحمۃ اللہ. اپنی بہن کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ میری بہن کو سلامت رکھے، صحت دے، اور دنیا آمین اور آخرت میں آسانیاں نصیب فرمائے. آمین اور ان کا کوئی دکھ ان کو دنیا زندگی میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت عطا فرمائے. شمس بھائی، اللہ تعالیٰ شاہد ہے، سب سے بڑا شاہد وہ اللہ ہے. جی جی 25-30 سال قادیانی کفر میں رہا ہوں، اور یہ جو حوالہ جات میری بہن نے دیے ہیں، آج پہلی دفعہ ہمارے کانوں میں پڑے ہیں. یہ تو پتا صحیح تھا کہہ یہ بدعتی ہیں، لیکن جو حوالہ جات ہے نا، یہ پہلی رہے. دفعہ جی جی ہم نے سنے ہیں. ویسے یہ تو ہمیں پتا کہ یہ سارا جو قادیانی کفر ہے ہی بدعتوں کا مجموعہ، لیکن یہ جو حوالہ جات ہے نا، یہ ہماری نظر سے پہلے ہی بار گزرے ہیں. تو ہم بہن کے لیے دعا کریں گے یہاں پہ.